بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قوم بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی برتے تو اس کے زوال کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بچوں کی تربیت کا اولین ادارہ گھر ہوتا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کی تربیت بہترین خطوط پر کرتی ہے تو وہ معاشرے کو ایک بہترین انسان مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہایت اہم ہے۔ کتابیں صرف بچوں پہ ایک حد تک اثر کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھی تربیت بھی فراہم کی جائے تو یقیناً تعلیم کا عمل قدرے بہتر ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، جو بچے کچھ سیکھتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیکسٹ بک بچے نہیں ہوتے اور وہ صرف کتابی بچے نہیں ہوتے، ان کو اٹھنے بیٹھنے اچھے برے کی تمیز سکھائی جاتی ہے، ان کی ایک تربیت کی جاتی ہے، ان کی فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی مینٹل ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے اندر کانفیڈنٹ پیدا کرتے ہیں اور وہ بہت جلد اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جن معاشروں میں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی اور جن معاشروں میں صرف تعلیم پہ فوکس کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو بچے ہیں وہ اپنی بہت زیادہ عمروں کو بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ نہ کانفیڈنٹ گین کر سکتے ہیں اور نہ وہ کسی لیڈرشپ رول وہ پہ رہ سکتے ہیں۔ دین اسلام میں بچوں کی تربیت اور نگہداشت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جنت کے پھول قرار دیا۔ بچے پر اثر انداز ہونے والے 3 عوامل ہیں، جن میں گھر، مدرسہ اور معاشرہ شامل ہیں۔ بچے کی زندگی پر سب سے زیادہ اثرات اس کے گھر کے ماحول کے ہوتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، اس لیے ماں کو بچے کی تربیت میں خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا خوبصورت سا نام رکھا جاتا ہے، اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے سر کے بال منڈا کے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا نام رکھتے ہیں اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کرتے ہیں۔ پھر آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ ان کے سر کے بال منڈا کے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں۔ اور اسی طرح جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھانے کا حکم ہے، نماز کی تربیت دینے کا حکم ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرنے کا حکم ہے کہ سختی سے اس کو نماز پڑھوائی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کا سب سے بڑا عطیہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ اس کو اچھے اخلاق سکھائے جائیں۔ والدین کو چاہیے کہ نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں بلکہ ان کو خاص ہونے کا احساس دلائیں۔ والدین کے مطابق بچوں کی تعلیم و تربیت صرف کتابوں اور گھر تک محدود نہ ہو، بلکہ ایسی تربیت کی جائے کہ ایک اچھا انسان، مسلمان اور اچھے شہری بھی ثابت ہوں۔ ایسے شہری بنے جو کہ معاشرے کے لیے کارآمد ہوں اور معاشرے کو اچھائی کی طرف گامزن کرنے میں مدد کریں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ فرزند کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا اچھا نام تجویز کرے اور اسے بہترین ادب سکھائے اور قرآن کی تعلیم دے۔ اولاد کی شخصیت کو نکھارنے اور اس کو 4 چاند لگانے کے لیے گھر والوں کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ میں ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کی پرورش ایک دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اس کو دے رہا ہوں۔ جیسے کہ نا دنیا کی تعلیم تو ان کو مل رہی ہے، ایک تو معاشرہ اس کو دنیا کی تعلیم کے حساب سے معاشرہ اس کو سب کچھ سکھا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے، قرآن پاک کی تعلیم، حدیث و قرآن کی تعلیم، ان کو ایک سچا، ایک صحیح مسلمان سچی راہ پر، صحیح راہ پہ چلنے کے حساب سے، چلنے کے راستے پہ صحیح چلا رہا ہے اور سچے ایمان اور دین پہ چلا رہا ہے۔ اور جب بھی وہ اپنے حساب سے اسکول جاتے ہیں یا مدرسے جاتے ہیں، دینی یا دنیا میں علم حاصل کر کے جیسے گھر واپس آتے ہیں، کہ اس کی طبیعت اور نوعیت کے حساب سے اس کا بہیو اور اخلاق اور اس سے باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ واپس جب آتے ہیں تھکے ہوتے ہیں، ان سے ایسے کوئی کوسچن نہیں کیے جاتے ہیں یا ایسے کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاتا، ایسے کوئی ان سے کام نہیں لیا جاتے۔ جیسے وہ ان کے مرضی کے حساب سے اگر وہ ریسٹ کرنا چاہیں تو بھلے وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اگر ان کا پڑھائی کا موڈ ہے بالکل ان کو پڑھائی کے حساب سے یہاں چھوڑ دیں۔
اس حوالے سے اس نوعیت کے حساب سے ان کو بچوں کو وہ تربیت ہونی چاہیے. بچہ اپنے ابتدائی اوقات اپنے گھر، والدین اور گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے، لہٰذا ان کے افعال و کردار بچے کی تربیت میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. اگر گھر والوں کا کردار اچھا نہیں تو بچہ بھی انہی افراد کے کردار کے مطابق پروان چڑھے گا. والدین کا کردار بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے. بچوں کی زندگی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جز تربیت کو قرار دیا جاتا ہے. اگر اچھی تعلیم اور اچھی تربیت بچوں کو فراہم کی جائے تو ایک متوازن اور بہترین زندگی بآسانی گزار سکتے ہیں. پروگرام نصیب زندگی کے لیے انس احمد، سحر عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد.